آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى سبحان اللہ وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ ملء المیزان۔ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن آقا کریم جو جھنڈا بلند کریں گے وہ بھی اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ اور ایک دفعہ اس نیت سے الحمدللہ پڑھ لیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی اس جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ تو ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور، جب لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے اور مختلف فرقے اختیار کر لیں گے، اور حضور کی حدیث پاک ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، تو عرض کیا حضور وہ جنتی لوگ، وہ جنتی جماعت، ان کی کوئی نشانی بتا دیں، کوئی پہچان بتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی، وہ جنتی لوگ، وہ جنتی جماعت کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔
اور ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شوق سے درود پڑھتا ہے میں اس کا شوق سے درود سنتا ہوں. تو ایک دفعہ اس نیت سے درود پاک پڑھ لیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ادھر ہم درود پڑھ رہے ہیں اور ادھر ہمارے آقا درود سن رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے. برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم جلوہ فروز ہے اور چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو پاک کر دے. اور جب حضور کی آمد ہو گئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ان لوگوں کو پاک کرتا ہے. ایک ہے ظاہر کی پاکیزگی اور ایک ہے باطن کی پاکیزگی. جسم پاک ہو، روح بھی پاک ہو، ارادے بھی پاک ہوں اور سوچ بھی پاک ہو. اسلام ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. ظاہر کی پاکیزگی کے لیے غسل اور وضو کا نظام عطا کرتا ہے اور باطن کی پاکیزگی کے لیے جو شرعی احکام ہیں ان میں ایک تربیتی نظام ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں جو دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، جو روح کو ستھرا کر دیتے ہیں. ماہ رمضان المبارک باطن کی پاکیزگی کے لیے آ رہا ہے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے، دلوں کا میل اتارنے کے لیے آ رہا ہے، غفلت کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، بندگی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آ رہا ہے. 11 مہینے ہم اس بات میں مصروف رہتے ہیں کمانا اور کھانا، کمانا اور کھانا. لیکن یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے دولت کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. آپ یورپ اور امریکہ چلے جائیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ انسان پیسے کمانے والی مشین بن گیا ہے، نوٹ چھاپنے والی مشین بن گیا ہے. تو بعد لوگوں نے دولت کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ دولت مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، دولت نہ ملی ہم ناکام ہو گئے، یعنی زندگی کا مقصد بدل گیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ دولت زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں. اگر ہم گاڑی میں پٹرول ڈلوا کر اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو چمکا کے گھر میں کھڑی رکھیں تو پھر پٹرول ڈلوانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد گاڑی کو چلانا، گاڑی میں سوار ہو کر کسی منزل تک پہنچنا ہے. تو جس منزل تک ہم پہنچ رہے ہیں وہ مقصد ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دولت زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں. گاڑی میں پٹرول اس کی ضرورت ہے، مقصد نہیں. تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں زندگی عطا کی گئی، ہمیں تخلیق کیا گیا؟ تو دوستان مکرم،
بعد لوگ ضروریات زندگی میں اتنا الجھ گئے کہ انہوں نے ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، لیکن زندگی کا اصل مقصد اپنے رب کی پہچان، اس کی محبت، اس کی معرفت اور اس کا قرب ہے۔ اسی لیے تو فرشتے قبر میں سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ من ربک، اے قبر میں آنے والے اپنے رب کو پہچان کر آئے ہو کہ ایسے ہی آ گئے ہو؟ اے نشیب و فراز، اے بیماری و صحت، اے امیری اور غریبی سے گزر کر آنے والے اپنے رب کو پہچان کر آئے ہو کہ ایسے ہی آ گئے ہو؟ اسی لیے تو قبر میں پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انسان ضروریات زندگی میں اتنا الجھ گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول گیا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر افزائش نسل اور کھانا پینا انسانی زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی انسان نہ بناتا، ہمیں کوئی جانور، گائیں بھینس، کوئی چپایا بنا دیتا، اس لیے کہ افزائش نسل اور کھانا پینا یہ کام تو جانوروں کا بھی ہے نا، تو پھر ہمیں انسان کیوں بنایا گیا؟ اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری زندگی کا مقصد وہ نہیں جو جانوروں کی زندگی کا مقصد ہے، جو گائیں اور بھینسوں اور چوپایوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ترین ہے، ہماری زندگی کا مقصد فرشتوں کے مقصد تخلیق سے بھی اعلیٰ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں وجود بخشا، تو 11 ماہ ہم رزق کمانے اور اسے استعمال کرنے کی مصروفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہی مقصد ہے، اچھے کپڑے ہی مقصد ہے، اچھا مکان ہی مقصد ہے، لیکن رمضان آیا، اس نے کھانا پینا چھوڑا دیا۔ چھوڑ دو کھانا پینا، اسے مقصد سمجھتے تھے، کھانا پینا چھوڑا کر عمل زوجیت سے روک دیا گیا۔ روزے کی حالت میں بندہ کھا پی نہیں سکتا، عمل مجامت نہیں کر سکتا، اس سے روک دیا گیا۔ تو طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو بندہ روزے کی حالت میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس کے دل پہ دستک دے رہا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی طرف دھیان دو کہ ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اسی لیے ماہ رمضان بندگی کے نور کو دل میں اتار دیتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی کے اس وجود میں سونا بھی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے دامن میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا کچھ رکھا ہے، ہمیں کیا کچھ خزانہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کھانا پینا چھڑا کر زندگی کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلا کر بندگی کے نور کو چمکا کر بندے کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل مقام پر لے جاتا ہے۔ اور جب 20 روزے گزر جاتے ہیں تو پھر ایک ایسی رات آتی ہے کہ آسمان سے فرشتے اس کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ چونکہ انسان روزے رکھ کر اب اس مقام تک جا پہنچا کہ فرشتے اس کی زیارت کے لیے آسمانوں سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتے عرض کرتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کے نغمے الاپتے ہیں کہ مولا انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے۔ یہ
زمین میں خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑا، حسد، فساد کرے گا۔ ہم اس کے مٹیریل سے نظر آ رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ماہ رمضان میں بندہ صبح کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، اور جب 20 روزے گزر جاتے ہیں تو 20 روزوں نے انسان پر، مومن پر ایسا رنگ چڑھا دیا، ایسا رنگ چڑھا دیا کہ اب فرشتے اس کی زیارت کے لیے آسمانوں سے نیچے اتر رہے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور میں اس مہینے کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل کی گئی، اور اس سورت میں کوئی مضمون نہیں، صرف شب قدر کا مضمون ہے۔ تو جس مہینے کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت نازل کی گئی، وہ شانوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان تو بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان جو تحفے لے کر آ رہا ہے، ان تحفوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا آپ لوگوں کا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ تو پھر محبت سے کہہ دینا آمد رمضان، مرحبا مرحبا، آمد رمضان، مرحبا مرحبا۔ چند لوگوں نے ہی کہا ہے، بعض لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ گرمیوں کے روزے ہیں، اپریل و مئی کے روزے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی خطرہ ہے اور گرمی بھی شدید ہوگی۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، یاد رکھیے گا کہ جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب یہ پنکھے ایجاد نہیں ہوئے تھے، جب ایئر کولر اور ایئر کنڈیشنر نہیں بنے تھے، جب ایئر کولر اور ایئر کنڈیشنر نہیں بنے تھے، تب بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ ہم نے تو ٹوٹی کھولی اور وضو کر لیا، اور روزے تو وہ رکھتے تھے جو روزہ رکھ کے کنووں سے پانی کھینچ کر ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور ٹینکیاں تو آج بنی ہیں، اتنا عرصہ مسلمان کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کرتے رہے ہیں، نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو ٹوٹی کھول کر وضو کرنا بھی مشکل ہے، اور لیکن وہ لوگ کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کرتے رہے ہیں۔ تو کل بروز قیامت وہ کس مقام پر ہوں گے اور ہم کس مقام پر ہوں گے؟ ہم تساہل کا شکار ہو گئے ہیں، سہولت پسند، سستی، غفلت۔ ہم سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ جب سے ریموٹ آیا ہے نا، تو انسان سہولتوں کا شکار ہو گیا ہے، سہولتوں کا عادی بن گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جتنے رمضان بھی گزارے ہیں، آئندہ ہم سب سے اچھا رمضان گزاریں گے۔ اگر آپ کا کوئی دوست باہر سے آ رہا ہو، وہ آپ کو ٹیلی فون پر اطلاع دے کہ میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، اور آپ کے لیے تحفے کے طور پر 5 سونے کی اینٹیں لے کر آ رہا ہوں، اور آپ کے بچوں کے لیے قیمتی موبائل اور قیمتی تحائف بھی لے کر آ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو کچھ زیادہ تحائف بتا دیے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی 1-2 شاپ پر پھل کے لے آئے نا، تو ہم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں کہ بھئی اس نے محبت کی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو ہمارا دوست تحائف لے کر آئے یا خالی ہاتھ آ جائے، ہمیں اس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا دوست تحفے لے کر آ رہا ہے، یا آپ کے دوست کا بھیجا ہوا کوئی دوست آ جائے،
ہمیں اس کے آنے کی تب بھی خوشی ہوتی ہے. تو رمضان خدا رہا ہے یا اللہ بھیج رہا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام دنیا کا دوست سونے کی اینٹیں لے کر آئے, قیمتی موبائل لے کر آئے, قیمتی تحائف لے کر آئے, یہ سب کا سب دنیا میں ختم ہو جانا ہے, لیکن رمضان جو تحفے لے کر آ رہا ہے وہ قبر میں بھی کام آئیں گے, وہ حشر میں بھی کام آئیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رمضان کی آمد, رمضان کی آمد. آستانہ عالیہ محدث قصوری پروفیسر صاحبزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب. اور پھر روزے کا تحفہ کتنا بڑا تحفہ ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جب شوال کا چاند طلوع ہوگا تو روزے دار ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, پچھلے سارے گناہ معاف. تو یہ گناہوں کی بخشش کا تحفہ کون لے کر آ رہا ہے؟ آمد رمضان, مرحبا مرحبا. اور پھر ماہ رمضان لیلۃ القدر کا تحفہ لے کر آ رہا ہے. پھر ماہ رمضان اعتکاف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے. اور پھر ماہ رمضان ثواب کی کثرت, نفل پڑھیں, فرض کا ثواب, فرض پڑھیں 70 گنا ثواب. سحری کریں, آپ کھانا کھا رہے ہیں فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ افطاری کریں, آپ کھانا کھا رہے ہیں فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں. آپ روزہ رکھ کے نیند کر رہے ہیں, فرشتے تسبیح پڑھنے کا ثواب لکھ رہے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں جو اتنے تحفے لے کر آئے, ہمیں اس مہمان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور رمضان تو اتنے تحفے لے کر آ رہا ہے, اگر رمضان کوئی تحفہ نہ بھی لے کر آتا, صرف روزہ ہی رکھوایا جاتا, صرف تراویح ہی پڑھائی جاتی, کسی اجر کا وعدہ نہ ہوتا, بندگی کا تقاضا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, روزہ رکھو, ہم پھر بھی روزہ رکھتے, اس لیے کہ یہ ہمارے رب نے بھیجا ہے, یہ مہمان ہمارے رب نے بھیجا ہے, اور اس نے واپس جا کر ہماری حاضری بھی لگوانی ہے کہ کون میرے آنے پر خوش ہوا تھا, کس نے میرے آنے پر استقبال کیا تھا, اور کون میرے آنے پر نہ خوش ہوا. آپ میں سے کوئی پریشان تو نہیں کہ گرمیوں کے روزے ہیں؟ دیکھیے جب ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اب یہ بتائیے کہ حضور اکیلے ہی تشریف لائے ہیں یا اپنے رب کی رحمتوں کو لے کر آئے ہیں؟ حضور رحمت للعالمین ہیں, حضور سراپے رحمت بن کر آئے ہیں. حضور جو رحمتیں لے کر آئے ہیں ان میں ایک رحمت رمضان ہے. حضور اپنے دامن میں جو رحمتیں لے کر آئے ہیں ان میں ایک رحمت رمضان ہے. تو جو بندہ آمد رمضان مرحبا مرحبا کہہ رہا ہے نا, حقیقت میں وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ رہا ہے. مرحبا. تو امام الانبیاء کے غلاموں, ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور بعض لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں. انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے روزے نہیں رکھنے, حالانکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں, صحت بھی ٹھیک ہے, صرف دکان کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کون سیوطی جنہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ بہت بڑے صاحب کشف, صاحب نظر اور صاحب بصیرت تھے. آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی بستی سے گزرتے تو اس کے قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں پر اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھتے.
ایک قبرستان میں کھڑے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر سامنے قبر پر پڑی، دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تیرے بیٹے کے حالات کیسے تھے؟ بڑھیا کہنے لگی میرا بیٹا شرابی، نافرما بردار اور روزہ خور تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا، میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، یہ باہر سے آیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، چنگیز سے ایک روٹی اٹھائی، اس کا ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا، مجھے یہ بات ناگوار گزری، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا، میں نے کہا تجھے رمضان کا حیا نہیں کہ تو رمضان میں صبح کے وقت صحن میں کھڑا ہو کر روٹی کھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تو کیا گدھی کی طرح ہر وقت ہینکتی رہتی ہے؟ اس نے مجھے گدھی کہا، مجھے یہ بات ناگوار گزری، میں اس سے ناراض ہو گئی اور ناراضگی کی حالت میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جس نے اپنی ماں کو گدھی کہا، میں اس کی قبر سے ہو کر آیا ہوں اور میں نے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں اس کا چہرہ گدھے جیسا بن چکا ہے، اس پر نحوست ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو رمضان میں دن کے وقت کھاتا ہے اس کی باچھوں کو چیر دیا جائے گا، یہ جبڑے جن سے ہم دانتوں کو ہلاتے ہیں اس کو کاٹ دیا جائے گا اور جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ ہمارے آقا کریم نے مشاہدہ کیا ان لوگوں کے عذاب کا جو رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا، جیسے کوئی مسافر ہے، مریض ہے، اس کو تو شریعت نے اجازت دی ہے، اور مریض بھی وہ جسے ڈاکٹر نے مشورہ دے رکھا ہو، اور ڈاکٹر بھی متقی ہو، مسلمان ہو، جو روزے کی شان کو بھی جانتا ہو اور جو مریض کے مرض کو بھی جانتا ہو کہ مرض کس نوعیت کا ہے، مریض کس سطح پر ہے، اور وہ روزہ دار کو مشورہ دے کہ روزہ نہ رکھو تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 97 کلومیٹر کا سفر ہو اور مسلسل سفر ہو تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب مسافر مقیم ہو تو پھر وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح جب مریض کو صحت ملے تو وہ روزہ رکھ لے، روزہ قضا کر لے، اور اگر مریض کو صحت نہ ملے اور آئندہ امید بھی نہ ہو کہ صحت ملے گی اور روزہ رکھ لے گا بلکہ صحت دن بہ دن بگڑتی جائے تو وہ پھر فدیہ عطا کرے۔ لیکن یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے، جو میں مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے تو ساتھ والوں کو، دوسروں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک احتیاط بتائی ہے کہ اگر خامد روزہ نہ رکھے تو بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ رمضان کا احترام اس قدر ملحوظ خاطر رہے، کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھا تو رمضان کا احترام، رمضان کا ادب پھر بھی واجب ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے رمضان سے ایک اشارہ پہلے یہ مضمون کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آپ رمضان میں سارا وقت کہیں بازاروں میں ضائع نہ کر دیں۔ جو خریداری آپ نے رمضان میں کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں،
عید کی تیاری جو آپ نے رمضان میں کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں، اپنے معمولات کو بدلیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو رمضان میں 6 گھنٹے کام کریں، یا 4 گھنٹے کام کریں، 4 گھنٹے رمضان کو دیں، زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کو دیں۔ نت نت ہاتھ لگدا نہیں ایک کرما والا ویلا، رب جانے پھر نال نصیباں دے کدوں آوے گا اے میلہ۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ سعادتیں پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں، پتہ نہیں یہ زندگی میں یہ دوبارہ گھڑیاں ہمیں میسر آئیں یا نہ آئیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت اور آپ کا کشف بیان کیا، اس پر حدیث مبارکہ بھی سنیں۔ میرے آقا کریم نے منبر پر آتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا کریم نے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ جنت حاصل کرنے کا ہمیں سنہری موقع مل رہا ہے، اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو فرشتوں کے امام دعا مانگ رہے ہیں اور نبیوں کے امام آمین کہہ رہے ہیں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ ہمارے آقا کریم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، تو دوستان مکرم اگر کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، اور جن کے فوت ہو چکے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور ہمارے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو دوستان مکرم آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دادا حضور میرے شیخ کامل مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر شبی قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔